अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। इमरान खान ने अपने कुछ पत्ते शो कर दिए हैं। कहाँ पे इमरान खान लचक दिखाने को तैयार हैं और कहाँ पे उनका फर्म स्टैंड है, सब आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले 2-3 फेक न्यूज़ फैलाई गई हैं, उसके बारे में आपको आगाह कर दूँ। कहा गया है कि इमरान खान ने पीपल्स पार्टी से बात करने की इजाज़त दे दी है। ये बात दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। मैं ऐड कर दूं, ता वक्ते कि ये जमातें भी कहें कि इलेक्शन में धांधला किया गया है, सीट एक की दूसरे को दे दी गई है, अदला बदला हुआ है। अगर वो ये तस्लीम करते हैं और अपनी चोरी शुदा सीटें तहरीक इंसाफ को वापस करते हैं जैसे हाफिज नईमुर रहमान ने की हैं, तो फिर बात ज़रूर होगी। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी, नून लीग या MQM से किसी किस्म की बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी। नंबर 2, एक और जाली खबर चलाई जा रही है कि इमरान खान ने इजाज़त दे दी है कि परवेज़ खटक ने जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा था तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना के, अब तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ इत्तेहाद करने जा रही है। अभी तक की जो इत्तलाआत हैं, ये खबर भी दुरुस्त नहीं है, ये भी जाली खबर फैलाई गई है। जो खबरें सच हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर उमर अयूब खान को नामज़द कर दिया है। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर कल नामज़द किया था, उस पर यू टर्न लेने से इनकार कर दिया है। कितना मर्जी दबाव पड़े, अली अमीन गंडापुर फुल एंड फाइनल है। जो अभी तक समझ आया है कि उन्हें पैगाम दिया गया था कि ताकतवर हलकों को अली अमीन गंडापुर कबूल नहीं है क्योंकि वो 9 मई के मामलात में मतलूब हैं। इसके बाद इमरान खान ने जब उनको नामज़द किया तो बहुत ज़्यादा इमरान खान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान का फैसला अटल है कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अगर कोई बनेगा तो वो अली अमीन गंडापुर ही बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट खबर यह है कि असद कैसर के भाई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर बनाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट खबर यह है कि इमरान खान जल्द ही एहतजाज की तारीख का ऐलान करेंगे। इससे पहले इमरान खान ने कहा है कि तमाम उन जमातों से बातचीत की जाए जिन्हें इलेक्शन पर एतराज़ है। वो कौम प्रस्त जमातें भी अगर हैं तो उनसे भी बात की जाए। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में भी बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज जारी है। वहाँ की भी सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए जो एहतजाज कर रही हैं। जाहिर है कि ये हमेशा डीलें करते आए हैं, लेकिन इस टाइम अगर कोई पॉलिटिकल कैपिटल कमाना चाहता है वो एक ही तरह से है कि वो इमरान खान के साथ मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान का जो बदतरीन दुश्मन रहा है यानी नवाज शरीफ और फजलुर रहमान से ज़्यादा शायद ही इमरान खान का कोई सियासत में दुश्मन हो। फजलुर रहमान ने कल कहा है कि हमारी तो दुआ है कि हमारे तहरीक इंसाफ से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। आज इमरान खान ने असद कैसर को इजाज़त दे दिया कि अगर एहतजाजी तहरीक में और इलेक्शन के खिलाफ कोई मुहिम चलानी है तो फजलुर रहमान से भी बात हो सकती है। यह किसी कानून साजी की बात नहीं हो रही, बल्कि एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की बात हो रही है कि अगर वो सच्चे हैं, अगर वो हक पर हैं, तो फिर एहतजाजी तहरीक में साथ मिल जाएं तो बातचीत हो सकती है। नाज़रीन इकराम, फजलुर रहमान एक घाघ सियासतदान है। 2-4 सीटें लेकर अपना रेट बढ़ा के वो हुकूमत में शामिल हो जाएं या फिर अपनी सियासत को दोबारा ज़िंदा कर ले और तहरीक इंसाफ की बैत कर ले, इमरान खान की बैत कर ले, इकरार करे कि जो उसके बयानात थे वो गलत फहमी पर मबनी थे, गलत थे, नहीं कहने चाहिए थे, और उसके बाद इमरान खान के पॉलिटिकल कैपिटल में से उसे शायद कोई हिस्सा मिल जाए, शायद 2-4 सीटें वो अगले इलेक्शन में दोबारा जीतने के काबिल हो जाएं। इसके बगैर फजलुर रहमान की सियासत ख़त्म हो चुकी है। कब तक इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट से मांग तांग के सीटें लेते रहेंगे? तो 2 चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि जाली खबरें और असल खबरों में क्या फ़र्क है। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान एक और सरप्राइज़ भी बहुत जल्द देने जा रहे हैं। इमरान खान को जितना बड़ा अवाम ने मैंडेट दे दिया है, उसके बाद इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर ये मुल्क चलाना मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। मैं आपके सामने दोबारा ये नंबर रखता हूँ ताकि आपको भूले ना। तहरीक इंसाफ ने टोटल 180 सीटें जीती हैं कौमी असम्बली की। ये फॉर्म 45 के रिकॉर्ड के मुताबिक है। पंजाब की 139 में से 115 सीटें कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ जीती है। ये आपने याद रखना है क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही हैं। पाकिस्तानी कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा है कि देखें ये 500 का नोट है,
آگے ایک صفر لگا دیں تو 5000 کا بن جائے گا، اور یہی کیا جا رہا ہے۔ فارم 45 میں اگر کسی کی 500 سیٹیں ہیں تو آگے صفر لگا کے 5000 بنائی جا رہی ہیں فارم 47 میں۔ دھاندلا اتنے بڑے لیول کا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اون چودھری کا جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا جیت کا، وہ وِڈرا کر لیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو سنے گا، NA 128 کی جو سیٹ ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ دے گا کہ کرنا کیا ہے۔ فارم 45 کی اگر پراپر کنسولیڈیشن ہوتی ہے RO کی موجودگی میں تو یقینی طور پر یہ نتیجہ بدلنا پڑ جائے گا۔ جو اصل خدشہ ہے جس کے بارے میں سب بات کر رہے ہیں، میں نے تو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ شروع میں تو یہ گھبرا گئے تھے فوری طور پہ، اور انہوں نے فارم 47 کے ساتھ یہ نتائج جاری کیے۔ اب یہ ان کو میچ کرنے کے لیے فارم 45 کے ساتھ جعلی ووٹیں بھی ڈال رہے ہیں۔ ایسے میں فرانزک آرڈر بڑا اہم ہوگا۔ فارم 46 بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس پہ جو ووٹ نہیں ڈالے گئے ہوتے ان کی بھی تعداد لکھی ہوتی ہے، وہ بھی پولنگ ایجنٹوں کے پاس ہوتے ہیں، یقینی طور پر ہوتے بھی ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ان سے بھی پتہ چلے گا کہ کتنے ووٹ ڈالے گئے تھے، کتنے نہیں ڈالے گئے تھے۔ اتنا فرق آ گیا ہے کل ڈالے گئے ووٹس میں، اگر 1,26,000 ہیں تو مسترد شدہ ووٹوں کو ملا کے سارے ووٹ 1,22,000 کر دیے ہیں، 4,000 ووٹ ہی غائب کر دیے ہیں، جبکہ خود لکھا ہوا ہے ROز نے اون چودھری کے خلاف سلمان اکرم راجہ کا کیس ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا کہ کس طریقے سے سارے کیسز کو الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے۔ میرے خیال میں کوشش یہ ہے طاقتور حلقوں کی کہ کسی طریقے سے اتنا دباؤ بڑھایا جائے کہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کر لے، وزیر اعظم وہ اپنا بنا لیں، صدر آصف زرداری کو بنا لیں، وزارتیں آپس میں بانٹ لیں، اور اس طرح سے یہ حکومت بن جائے۔ لیجٹمیسی ان کو مل جائے جو کنٹرول پیچھے سے کرتے ہیں کٹ پتلیوں کو، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اتحاد کرے گی تو پیپلز پارٹی تو انہی کی مانے گی، تو آپ نہ کوئی قانون سازی کر سکیں گے، نہ آئین سازی کر سکیں گے، آپ ملک کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بدلے تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت لینے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا اگر آپ لیتے ہیں کہ اگلے سال نئے آرمی چیف یا ایکسٹینشن کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر تحریک انصاف حکومت میں نہیں ہوگی تو ادھر یا تو ایکسٹینشن دے دیں گے یا اپنی مرضی کا ایک اور آرمی چیف لگا لیں گے، پھر یہ ظلم جاری رہے گا۔ اس سال ریٹائر ہونا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے بھی۔ تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا ہے اور انڈائریکٹ یہ میسجنگ طاقتور حلقوں کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ دیکھ لو پھر اگلا چیف الیکشن کمشنر بھی دوبارہ یہی پارٹیاں لگا لیں گی اگر آپ عملی سیاست میں نہیں آتے۔ ظاہر ہے اور بھی بہت ساری تبدیلیاں ہونی ہیں آگے جا کے، تو سب کچھ یہ کر لیں گے۔ سارے سروسز چیفز بھی ان کے لگ جائیں گے، سارے DG ISI بھی ان کی مرضی کے یہ لگا لیں گے، یہ ایکسٹینشن دے دیں گے۔ تو عمران خان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک فیصلہ نواز شریف نے کیا تو اس کا کیا نقصان یا فائدہ ہوا۔ انڈائریکٹ میسیجنگ ایسے کر کے کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان کے پاس اب ایک چوائس ہے۔ عوام ان کا ساتھ دیتی ہے کتنے مزید عرصے تک یہ سختیاں برداشت کرنے کے لیے۔ پاکستانی عوام میں اتنا صبر نہیں ہے۔ عوام نے 2 سال سختیاں برداشت کی کہ الیکشن ہوگا تو ہمیں آزادی مل جائے گی، اور عوام نے ووٹ بھی دیا اور آزادی مل جانی چاہیے تھی۔ یہ ایک ڈیسیژن عمران خان نے لینا ہے کہ کیا عوام اگلے مزید سال 2 سال یا میکسیمم 5 سال اسی طرح میرے ساتھ کھڑی ہوگی، اسی طرح سختیاں برداشت کر لے گی، اسی طرح ڈٹ کے سارے کھڑے رہیں گے۔ کیا ایک اور تقرری نواز شریف کر لے گا تو اس کے بعد کیا ہمارے لیے حالات کوئی فیوریبل ہوں گے یا مزید خراب کروائے جائیں گے؟ ایک اور لندن ڈیل ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا ملک کا ستیہ ناش کر دیا جائے گا؟ تو یہ ڈیسیژن عمران خان نے لینا ہے کہ انہیں حکومت لے کر ان چند عہدوں پر لوگوں کو لگانا ہے اور اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں، یعنی سال 1.5 سال یہ حکومت چلے اور پھر عمران خان الیکشن کا اعلان کر دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ میں مشورہ نہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے فی الحال یہ ضرور کہا ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے بلکہ اسمبلی میں بیٹھیں گے، قانونی جنگ بھی پوری طرح سے لڑیں گے اور بہت جلد احتجاج کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ حماد اظہر نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ پنجاب کے لوگ تیار رہیں، کسی وقت بھی ایمرجنسی بنیادوں پر اعلان کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ احتجاج کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ ایسے میں دوسری طرف کا آپ کو پلان بتا دوں۔ ایک دم میڈیا پہ کچھ سو کالڈ کمپنی کے تجزیہ کار آ گئے ہیں
جیسے ہی تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف تو 9 مئی 2 کرنے جا رہی ہے، اسد قیصر نے احتجاج کا اعلان کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف اداروں پہ حملہ آور ہونے جا رہی ہے، ریڈ لائنز کراس کرنے جا رہی ہے، تو پھر آگے کیا ہوگا یہ وہ خود جان سکتے ہیں۔ تو دھمکیاں شروع کر دی گئی ہیں، اس سے 2 مقاصد حاصل کرنے ہیں، تحریک انصاف کی قیادت کو بھی ڈرانا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر عوام کو ڈرانا مقصد ہے۔ گراؤنڈ پہ موجود لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ پھر 9 مئی کر کے کچھ نہ کچھ ڈال کے پھر پکڑ دکڑ شروع کر دیں گے۔ پاکستان ایک نارمل کنٹری نہیں ہے، اگر پاکستان ایک نارمل ملک ہوتا لوگ احتجاج کرتے، گورنمنٹ کو سرنگوں ہونا پڑتا، عوام کے سامنے ہر گورنمنٹ جھکتی ہے، آپ کو کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کچھ اور کہہ رہی ہو اور گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارے باپ کا راج ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ نارمل کنٹری نہیں ہے، یہاں پہ ان کی یہ سازش ہے، لیڈرز کو بھی ڈراؤ کہ 9 مئی میں اندر کر دیں گے باہر نکلے تو، عوام کو بھی ڈراؤ کہ تمہیں اسی طرح سے تن کے رکھ دیں گے جس طرح سب کو مہینوں سے تن کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اب یہ عمران خان کی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے دوبارہ عوام کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر وہ حکومت سازی کی طرف جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔